بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ کہاں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد کے صالحین رحمت اللہ تعالی علیہم، اور کہاں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والا، اس کے احکام سے منہ موڑنے والا، اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنے والا اور اپنی خواہش کو رب تبارک و تعالی کی رضا پر ترجیح دینے والا، جیسے کفار اور منافقین اور ان کے پیروکار نافرمان لوگ، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں، ہر ایک کی منزلیں اور مقامات جداگانہ ہیں، بروں کے الگ مقام اور اچھوں کے الگ مقام، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ عربی میں منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارکہ تک اور اس کے بعد کی تمام زمانہ میں اپنی امت پر مسلسل رحمت اور شفقت کے دریا بہا رہے ہیں، بلکہ ہمارا تو وجود بھی حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ اگر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی موجود میں نہ آتے۔ پیدائش مبارکہ کے وقت ہی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا، وصال شریف کے بعد قبر انور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پر امت کی نجات اور بخشش کی دعائیں تھیں۔ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہاں محو استراحت ہوتا، وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے لیے دعا فرمایا کرتے، عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں، شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے، کہیں امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے، اور دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان دیا اور ہزار وہ چیزیں جن کے ہم قائل نہ تھے، اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ الغرض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اس قدر کثیر در کثیر ہیں کہ انہیں شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ کی وضاحت کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں۔
اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، یا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، یہاں غزوہ احد کا بیان ہے، اس پیرائے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں میدان احد میں تکلیف پہنچی کہ تم میں سے 70 شہید ہوئے، جبکہ میدان بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو کفار کا نقصان دگنا ہوا۔ اس پر فرمایا کہ جب تمہیں میدان احد میں ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم کافروں کو میدان بدر میں پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے کہ ہمیں یہ تکلیف کیسے آ گئی، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ممانعت کے باوجود غنیمت کے لیے مرکز کو چھوڑا، یہی بات تمہارے قتل اور نقصان کا سبب بنی ہے۔ مزید اگلی آیت میں فرمایا کہ میدان احد میں کافروں اور مسلمانوں کے مقابل کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، لہذا اللہ کریم کے فیصلے پر راضی رہو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمن سے دفاع کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارے ساتھ دیتے، تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے جو باتیں چھپا رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ منافقوں کی پہچان کروا دے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کی متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے، جس میں بہت بڑی حکمت مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ مسلمان لشکر کو میدان احد میں اس لیے تکلیف پہنچی تاکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو منافقوں کی پہچان کرا دے، کیونکہ منافقوں کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ احد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یا صرف ہمارے ساتھ مل کر ہماری تعداد بڑھاؤ جس سے ایک قسم کا دفاع مضبوط ہوگا۔ تو یہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ در حقیقت اس دن اپنے ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی یہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ کفار کو اپنا دشمن نہ بناؤ، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں تباہ ہو جانے دو۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے، اور اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھاؤ۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا، منافقین نے عہد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح گھر بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے۔ ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، یقیناً موت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی۔ خود آدمی گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے تو یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ اگر لوگ ہماری بات مان کر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ شان نزول اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کو جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ جب ان شہدائے کرام نے کھانے پینے اور رہنے کی پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں انہیں تمہاری خبر پہنچا دوں گا۔ پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ناظرین محترم، اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ یہاں آیت میں شہداء کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں، جنہیں فرمایا کہ وہ کامل زندگی والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، انہیں رب کی طرف سے روزی ملتی ہے، وہ بہت خوش باش ہیں۔ شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کی روح اور جسم زندہ ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بات کا کثرت سے معائنہ ہوا ہے کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ شہداء کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، انعام اور احسان، اعزاز اور اکرام اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی دیے جانے پر خوش ہیں، نیز اس پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرب بنایا، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی، اور جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق عطا فرمائی۔ نیز وہ اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان اور تقوی پر قائم ہیں، اور جب وہ بھی شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے تو بھی ان کرم نوازیوں کو پائیں گے، اور قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں، وہ اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے ہر زخم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راہ خدا میں زخم لگا، جس کسی کے راہ خدا میں زخم لگا، روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسے کہ ایک خراش لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات نصیب فرما۔